ویلکم ٹو عدنان کے آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا آپ نے تھمبنیل اور ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام، اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اس علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا، جس کی بستیاں نہایت سرسبز اور شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بھی کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی تنگ آ جاتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا۔ اس نے ایک ایسا کھلونا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ شیطان ایک انسان کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے، تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کو تسکین کرو۔ تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑوا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کیا، اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گر گئی کہ یہ قوم مسافروں کو سرعام لوٹ لیتی، سرعام دھوکہ بازی کرتی۔ غرض کہ یہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی، اور ان میں سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ، جس میں مبتلا یہ قوم تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے پاکی اور بے حیائی اور بے فرمانی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت اب بھی منکرین میں سے تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم نوح کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعال کے ساتھ دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا اور اس کھلونے کام سے منع کرنا شروع کر دیا۔ یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوط، تم ہمارے پاس جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر پیدا ہوئی کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو یہ میری امت مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی بے انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام آگے ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کی رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، تم اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، دروازہ کھول دو، ان کو آگے آنے دو۔ ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں اب ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہا۔ قرآن کریم میں مذکورہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے۔ کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور یہ بھی تم خوب جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ اے کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، اور کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا اور کہنے لگے، لوط، آپ ہماری فکر نہ کرو،
تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تک یہ کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ، کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ جب یہ ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر پھٹک دے مارا، پھر اس پر پکی پکائی اینٹیں پتھر تاپڑ توڑ برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا، اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ شہر صدوم کچھ زیادہ دور نہیں، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستی کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا۔ مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے تھے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرہ قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کی تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا گیا۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیقات اور جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ جو سامنے آیا وہ خود بھی حیران ہو گئے۔ صدوم شہر میں زندگی ایک دم ختم ہوئی تھی، اور غور کیا جائے یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم میں بتایا گیا تھا۔ جب اس شہر کے باسی اپنے عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں ایک دم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی ٹیم نے اس شہر کے 2 حصوں میں نشاندہی کی، جبکہ آج سے 14 صدیاں قبل قرآن کریم میں بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی موجود ہے۔ وہ تمام نشانیاں پوری ہوئی جو 1400 برس قبل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق پتھر کی اس کا جو بت تھا اسے پتھر کا بنا دیا گیا، آنے والی امتوں کے لیے نشان عبرت۔ اس سے جو کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اصلاح فرمانے کی توفیق بخشے، اور امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے محفوظ رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، پیارا سا کامنٹس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔